جب وقت کے حاکم ظالم ہو جائیں اور امت خاموش تماشائی بن جائیں تو پھر سچائی کو ایک نیا سفر شروع کرنا پڑتا ہے، اور وہ سفر کبھی تخت کی طرف نہیں جاتا، وہ سفر تو سیدھا کربلا کی مٹی تک جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں رہ رہے تھے، وہی شہر جس میں ان کے نانا کا روضہ ہے، جہاں ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے، جہاں بچپن گزارا اور جہاں کی گلیاں ان کے لیے مقدس تھی۔ لیکن یزید کے گورنر ولید نے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت پر مجبور کیا جائے۔ امام نے جواب دیا، ایسا شخص جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار صرف انکار نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ دین کی حفاظت صرف زبان سے نہیں، قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ جب امام کو خطرہ محسوس ہوا کہ ان کے انکار پر زبردستی کی جائے گی، یہاں تک کہ جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کا دل دو ٹکڑوں میں ہوتا ہے، ایک طرف نانا کا شہر اور دوسری طرف دین کا تقاضا۔ مدینہ چھوڑنا جیسے کوئی ماں کی آغوش سے چلے جانا، لیکن جب حق کا سفر بلائے تو آنکھ نم ہو جاتی ہیں پر قدم نہیں رکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے اور وہاں رمضان، شوال اور ذوالقعدہ کے مہینے گزارے۔ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بات چیت ہوئی اور بہت سے لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ اب دیکھ کر یزید کی حکومت خوف زدہ ہو گئی۔ انہیں لگا کہ امام حج کے دوران مکہ میں کوئی اعلان نہ کر دیں یا لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملا لیں، لہٰذا ایک منصوبہ بنایا گیا۔ کیا وہ منصوبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ کے اندر شہید کرنے کا تھا؟ یہ سوال اتنا سنگین ہے کہ سن کر دل دہل جائے، مگر ہم اس کا مکمل ذکر اگلی قسط میں کریں گے، تو سبسکرائب۔ جب امام مکہ میں تھے تو کوفہ سے سینکڑوں خط امام کو موصول ہوئے۔ لوگوں نے لکھا، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، صرف آپ ہی ہمارے امام ہیں۔ امام نے فوری طور پر جواب نہیں دیا، بلکہ سچائی جاننے کے لیے قریبی ساتھی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ کیا کوفہ کے لوگوں کی محبت سچی تھی؟ کیا وہ واقعی امام کے ساتھ ہیں یا ان کے وعدے وقتی جذبات ہیں؟ مسلم بن عقیل کے سفر نے ان سارے سوالوں کے جواب دینے تھے۔ کہتے رہے، آؤ تم ہمارے امام ہو، لیکن دل میں شاید کوئی اور ہی پیغام ہو۔ کوفہ کی گلیوں میں سجے تھے نعروں کے بازار، پر دل میں چھپی تھی سازشوں کی تلوار۔ توت میں محبت تھی، زبان پر عقیدت، مگر وقت آنے پر نہ رہا کوئی نصرت۔ رہ گیا بس حسین اور رہ گئی کربلا۔ بڑے مفسرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام کا فیصلہ جذباتی نہیں، بلکہ عقلی، دینی اور اخلاقی ذمہ داری پر مبنی تھا۔ امام اگر بیعت کر لیتے تو شاید دنیا انہیں بچا لیتی۔ دین کا اصل چہرہ انہوں نے دنیا نہیں چنی، انہوں نے وہ چنا جو کل قیامت تک حق کے معیار کے طور پر کھڑا رہے گا۔ جس نے حق کو وقت کے ساتھ بدلا وہ شاید وقت بچا سکا، لیکن جس نے حق پر جان دی وہ قیامت تک دلوں میں زندہ رہا۔ امام حسین کو مکہ میں جو خبریں ملی وہ صرف کوفہ کے خطوط نہیں تھے، بلکہ وہ خفیہ منصوبہ، ایک قاتلانہ سازش، ایک ایسا پیغام، اگر امام نے حج مکمل کیا تو انہیں خانہ کعبہ کے اندر ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا فیصلہ کیا جو شاید عام انسان کی سمجھ سے باہر ہو۔ لیکن وہ سفر کہاں جا رہا تھا؟ کیا وہ کربلا تھا یا کچھ اور؟ یہ سب ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔